نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے کویتی وزیر خارجہ کی ملاقات، باہمی تعلقات اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور کویت کے وفود کی سطح پر بھی مذاکرات ہوں گے۔ دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی صورتحال پر گفتگو ہوگی۔ سعودی عرب اور سینٹ کام کے عراق میں ایران نواز گروپس کے ٹھکانوں پر حملے۔ سعودی عرب کی وزارت دفاع کے مطابق یہ مشترکہ کارروائی سعودی عرب کی اہم تیل تنصیبات اور امریکی افواج کو نشانہ بنانے کی کوششوں کے جواب میں کی گئی۔ سعودی رائل فضائیہ نے عراق کے 4 مختلف علاقوں بصرہ، واسط، کربلا اور نینوی کے میدانی علاقوں میں قائم ملیشیا کے ٹھکانوں، اسلحے کے گوداموں اور لاجسٹکس مراکز کو نشانہ بنایا۔ سعودی عرب اپنی سرزمین، عوام اور قومی مفادات کے دفاع کے لیے ہر ضروری اقدام اٹھانے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ عراقی پاپولر موبلائزیشن فورسز کا کہنا ہے کہ امریکی اور سعودی فضائی حملوں میں 20 عراقی جنگجو ہلاک اور 32 زخمی ہوئے ہیں۔ امریکی اور سعودی حملے 7 صوبوں میں کیے گئے۔ دوسری جانب یمنی حوثیوں کا سعودی آئل ٹینکر پر بیلسٹک میزائلوں سے حملے کا دعویٰ۔ فوجی ترجمان کے مطابق ٹینکر نے سعودی عرب کے خلاف اعلان کردہ بحری ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی اور دی گئی وارننگز کو نظر انداز کیا۔ اردن میں امریکی فوجی اڈے اور سینٹ کام مرکز پر ایران کے حملے، بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق آبنائے ہرمز میں وارننگ نظر انداز کرنے والے 3 آئل ٹینکرز کو بھی روکا گیا ہے۔ امریکی فوج کی تصدیق، کہا کہ ایران کی جانب سے داغے گئے تمام میزائل روک لیے گئے۔ پاسداران انقلاب نے مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں پر متعدد بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ امریکی فورسز چوک اور ہائی الرٹ ہیں۔ نیتن یاہو مجھے جنگ میں پھنسائے رکھنا چاہتا ہے۔ ایران سے متعلق مجھے نیتن یاہو کی معلومات کی ضرورت نہیں ہے، امریکی صدر نے واضح کر دیا۔ کہا کہ ایران مائنز بچھانے یا حملہ کرے، آبنائے ہرمز ہماری گرفت میں ہے۔ ایران کو اب معاہدے کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دوں گا۔ معاہدہ نہ ہوا تو ایران میں مقررہ فوجی آپریشن مکمل کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے پاور پلانٹس اور پلوں پر حملوں سے گریز کریں گے۔ چاہیں تو 2 گھنٹے میں ایران کے بڑے پل تباہ کر سکتے ہیں۔ ایران کے ساتھ اب ہماری پوزیشن بہت مضبوط ہے۔ آزاد کشمیر الیکشن میں جادو کا کھیل دکھایا گیا ہے۔ ایسی خوفناک دھاندلی ہوئی ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کئی پولنگ اسٹیشنز میں شہریوں کی تعداد سے زیادہ ووٹ کاسٹ کر دیے گئے۔ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر ثبوتوں کو مد نظر رکھ کر فیصلہ دیں۔ خوفناک دھاندلی کا ازالہ نہیں کریں گے تو اثرات آ سکتے ہیں۔ رہنما پیپلز پارٹی راجہ پرویز اشرف کی نیوز کانفرنس، کہا کہ آزاد کشمیر میں بیلٹ باکسز جلائے گئے، عوام کو مارا گیا، ایک خاص قسم کے نظام کی آڑ میں سارا کھیل کھیلا گیا۔ ہمیں مشورہ دیا جا رہا ہے کہ انتخابات ہو گئے ہیں، اب رونے کا کیا فائدہ۔ راولاکوٹ میں فورسز پر شرپسند حملہ آور ہو رہے ہیں۔ شرپسندوں کے حملے میں ایک رینجرز اہلکار شہید ہوا۔ ترجمان آزاد جموں کشمیر پولیس ایس ایس پی خاور علی شوکت کی نیوز کانفرنس، کہا کہ گرفتار شرپسندوں سے جدید اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ ملک دشمن عناصر سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ شرپسندوں کا مقصد آزاد کشمیر کا امن تباہ کرنا ہے۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی پرامن تحریک نہیں بلکہ مسلح گروپ ہے۔ شرپسند عناصر کو کوئی رعایت نہیں دی جا سکتی۔ اور معاشرے میں انتہا پسندی اور فرقہ واریت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم نے مل کر نفرت اور تقسیم پیدا کرنے والوں کے مذموم عزائم ناکام بنانے ہیں۔ گورنر کے پی فیصل کریم گنڈی نے کہا ہے کہ پاکستان کی امن کی کوششوں کی دنیا معترف ہے۔ پاکستان نے ایران امریکہ جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل تحفظ حاصل ہے۔ نوجوانوں کی رہنمائی سے متعلق علماء اکرام کا کردار انتہائی اہم ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے کویتی وزیر خارجہ کی ملاقات، باہمی تعلقات اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور کویت کے وفود کی سطح پر بھی مذاکرات ہوں گے۔ دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی صورتحال پر گفتگو ہوگی۔ سعودی عرب اور سینٹ کام کے عراق میں ایران نواز گروپس کے ٹھکانوں پر حملے۔ سعودی عرب کی وزارت دفاع کے مطابق یہ مشترکہ کارروائی سعودی عرب کی اہم تیل تنصیبات اور امریکی افواج کو نشانہ بنانے کی کوششوں کے جواب میں کی گئی۔ سعودی رائل فضائیہ نے عراق کے 4 مختلف علاقوں بصرہ، واسط، کربلا اور نینوی کے میدانی علاقوں میں قائم ملیشیا کے ٹھکانوں، اسلحے کے گوداموں اور لاجسٹکس مراکز کو نشانہ بنایا۔ سعودی عرب اپنی سرزمین، عوام اور قومی مفادات کے دفاع کے لیے ہر ضروری اقدام اٹھانے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ عراقی پاپولر موبلائزیشن فورسز کا
کہنا ہے کہ امریکی اور سعودی فضائی حملوں میں 20 عراقی جنگجو ہلاک اور 32 زخمی ہوئے ہیں۔ امریکی اور سعودی حملے 7 صوبوں میں کیے گئے۔ دوسری جانب یمنی حوثیوں کا سعودی آئل ٹینکر پر بیلسٹک میزائلوں سے حملے کا دعویٰ۔ فوجی ترجمان کے مطابق ٹینکر نے سعودی عرب کے خلاف اعلان کردہ بحری ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی اور دی گئی وارننگز کو نظر انداز کیا۔ اردن میں امریکی فوجی اڈے اور سینٹ کام مرکز پر ایران کے حملے، بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق آبنائے ہرمز میں وارننگ نظر انداز کرنے والے 3 آئل ٹینکرز کو بھی روکا گیا ہے۔ امریکی فوج کی تصدیق، کہا کہ ایران کی جانب سے داغے گئے تمام میزائل روک لیے گئے۔ پاسداران انقلاب نے مشرق وسطی میں امریکی اڈوں پر متعدد بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ امریکی فورسز چوک اور ہائی الرٹ ہیں۔ نیتن یاہو مجھے جنگ میں پھنسائے رکھنا چاہتا ہے۔ ایران سے متعلق مجھے نیتن یاہو کی معلومات کی ضرورت نہیں ہے، امریکی صدر نے واضح کر دیا۔ کہا کہ ایران مائنز بچھانے یا حملہ کرے، آبنائے ہرمز ہماری گرفت میں ہے۔ ایران کو اب معاہدے کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دوں گا۔ معاہدہ نہ ہوا تو ایران میں مقررہ فوجی آپریشن مکمل کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے پاور پلانٹس اور پلوں پر حملوں سے گریز کریں گے۔ چاہیں تو 2 گھنٹے میں ایران کے بڑے پل تباہ کر سکتے ہیں۔ ایران کے ساتھ اب ہماری پوزیشن بہت مضبوط ہے۔ آزاد کشمیر الیکشن میں جادو کا کھیل دکھایا گیا ہے۔ ایسی خوفناک دھاندلی ہوئی ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کئی پولنگ اسٹیشنز میں شہریوں کی تعداد سے زیادہ ووٹ کاسٹ کر دیے گئے۔ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر ثبوتوں کو مد نظر رکھ کر فیصلہ دیں۔ خوفناک دھاندلی کا ازالہ نہیں کریں گے تو اثرات آ سکتے ہیں۔ رہنما پیپلز پارٹی راجہ پرویز اشرف کی نیوز کانفرنس، کہا کہ آزاد کشمیر میں بیلٹ باکسز جلائے گئے، عوام کو مارا گیا، ایک خاص قسم کے نظام کی آڑ میں سارا کھیل کھیلا گیا۔ ہمیں مشورہ دیا جا رہا ہے کہ انتخابات ہو گئے ہیں، اب رونے کا کیا فائدہ۔ راولاکوٹ میں فورسز پر شرپسند حملہ آور ہو رہے ہیں۔ شرپسندوں کے حملے میں ایک رینجرز اہلکار شہید ہوا۔ ترجمان آزاد جموں کشمیر پولیس ایس ایس پی خاور علی شوکت کی نیوز کانفرنس، کہا کہ گرفتار شرپسندوں سے جدید اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ ملک دشمن عناصر سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ شرپسندوں کا مقصد آزاد کشمیر کا امن تباہ کرنا ہے۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی پرامن تحریک نہیں بلکہ مسلح گروپ ہے۔ شرپسند عناصر کو کوئی رعایت نہیں دی جا سکتی۔ اور معاشرے میں انتہا پسندی اور فرقہ واریت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم نے مل کر نفرت اور تقسیم پیدا کرنے والوں کے مذموم عزائم ناکام بنانے ہیں۔ گورنر کے پی فیصل کریم گنڈی نے کہا ہے کہ پاکستان کی امن کی کوششوں کی دنیا معترف ہے۔ پاکستان نے ایران امریکہ جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل تحفظ حاصل ہے۔ نوجوانوں کی رہنمائی سے متعلق علماء اکرام کا کردار انتہائی اہم ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔